جو کر رہے ہیں ان میں اخلاص نہیں ہے، جو نہیں کر رہے ہیں وہ بالکل ہی کیا ہے، دین سے ایمان سے دور ہے۔ اللہ ہم سب کی نام و نمود سے حفاظت فرمائے۔ اسی لیے حدیثوں میں فرمایا گیا انسان کا عمل چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، تو گویا کیا ہے وہ عمل کل قیامت کے دن بہت کے پہاڑوں سے بھی بڑا نظر آئے گا۔ اور وہ عمل جو کیا ہے بہت کے پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا، لیکن نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے یا کسی اور مقصد سے کیا جائے تو وہ عمل قیامت میں کیا ہے روئی کے گال کے برابر نہیں، اس کی حیثیت اور اوقات نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو عمل ہے، اس عمل میں سب سے پہلے ہمارے دل کا قبلہ یعنی ہماری نیت صحیح، نیت یہ ہو کہ اس عمل سے میرا اللہ کیا ہو جائے، راضی ہو جائے، میرا اللہ کیا ہو جائے، راضی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اس عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہ نیت۔ اب آگے ہمارے ہر سال جو قربانی کا عمل کرتے ہیں، ان میں جو کوتاہیاں ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو توجہ دلائی جائے گی۔ آپ کو غور سے سننا ہے اور اسے دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے قربانی کو ضروری نہیں سمجھنا۔ آج کے دور میں بعض لوگوں کی یہ کیا ہے، یہ سوچ ہے کہ قربانی کا عمل کر لیے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو کیا بھی گناہ نہیں۔ جیسے نفل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نفل نماز اگر پڑھے تو ثواب ہے، اگر نہیں پڑھے تو کیا بھی گناہ نہیں۔ یعنی ایسا سمجھ لیے قربانی کا عمل کرے تو ٹھیک ہے، ثواب ملتا، نہیں کرے تو کیا بھی گناہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قربانی کیا ہے، واجب ہے تسلسل کے ساتھ، جیسے نماز جب بھی وقت آتا تب تک نماز فرض ہے، اسی طرح جب بھی قربانی کے ایام اس کی زندگی میں جتنے بار آتی اتنے بار اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب پر جو زکات دینے کا کیا ہے، جو زکات دے رہا ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ہی جانور پورے گھر والوں کے لیے کیا ہے شامل کر لیتے، اور دلیل پوچھے تو کیا بولتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے قربانی کی اور پوری امت کو شامل کیا۔ انہوں پوری امت کو شامل کرے تو ہمیں گھر کو شامل نہیں کر سکتے کیا؟ انہوں پوری امت کو شامل کرے سو ثواب میں، واجب میں ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ سو اسی لیے بولتے ہیں کہ حدیث خود سے پڑھو، واقعہ خود سے پڑھو، ہمیں ڈیسائیڈ ہو جانا ہے۔ اس کے لیے علماء ہے، ان سے پوچھنا، سمجھ نہیں پاتے قرآن و حدیث کے ابھی نیوز پیپر نہیں ہو، دیکھتے ہی ہر ایک کو سمجھ میں آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو جو شامل کیے ہیں وہ ثواب میں، سمجھ رہے ہیں، وہ کیوں اس لیے شامل کرے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کے دل میں یہ سوچ تھی کہ میری امت میں آنے والے ایسے بھی غریب غربا آئیں گے جو زندگی میں کبھی قربانی نہیں کر سکیں گے، ان کی طرف سے کیا ہے میں بھی قربانی کرتا ہوں، اے اللہ تو میرے اس قربانی کے عمل میں، اس عمل کے ثواب میں ان کو شامل کر لے۔ ان کے اوپر واجب تھا تو انہوں کرے، ہمارے اوپر واجب ہے تو ہمیں کرنا سکتا۔ ہاں تمہیں ثواب میں تمہیں بھی پوری امت کو شامل کر لو، کوئی تم نہ روکنے والا نہیں، پورے خاندان قبیلے کو شامل کر لو، سمجھ نہیں پاتے؟ اب میرے اوپر نماز فرض ہے تو میں پڑھ رہا ہوں،
میرے والدین میرے ماں باپ مجھے ایسی تربیت کیے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ اس پڑھنے پر مجھے بھی ثواب مل رہا ہے، والدین کو بھی ثواب مل رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری تربیت انہوں کر دیے ہیں، بھائی نہیں پڑھیا تو کیا ہے چلتا، ایسا نہیں ہے۔ انہوں ثواب میں شریک ہو رہے ہیں، نماز میں شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ نماز میں انہوں ان کی نماز پڑھنا، ہمیں ہماری نماز پڑھنا، سمجھ رہی بات ہے؟ تو یہ سوچ کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو اس قربانی کو سب سے پہلے ضروری سمجھنا، جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ کیا ہے، قربانی کا عمل مستقل الگ عمل ہے، اور سال میں سال کرنا، تسلسل کے ساتھ کرنا، یہ مستقل عمل ہے۔ اور دوسرا ہے حرام مال سے قربانی کا جانور خریدنا۔ دوسری کوتاہی جو قربانی میں ہمارے یہاں پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ حرام مال سے جانور کو خریدنا۔ قربانی ہی نہیں بلکہ کون سا بھی عمل اگر آپ حرام مال سے کریں گے تو کیا ہے، وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ حرام مال سے کوئی عمل کیا نہیں ہوتا، قبول نہیں ہوتا۔ حلال مال کا قبول ہونے یا نہ ہونے میں گارنٹی نہیں ہے، سمجھ نہیں بات ہے؟ اب حرام مال سے کرے بولے تو یہ دوسری کوتاہی۔ تیسری کوتاہی ہے وسعت کے باوجود سستی قربانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ دیے رہتا، وسعت رہتا، اس کے باوجود سستے جانور کے اور سستے حصے کی فکر میں رہتا۔ ہر ایک کی یہ فکر ہوتی ہے کہ کیا ہے، قربانی کرنے والے کی کہ سستے سے سستا جانور مل جائے، سستے سے سستا حصہ مل جائے۔ حالانکہ قربانی کے بارے میں کیا ہے، جسے وسعت ہے وہ کیا ہے، وہ اگر قربانی کرے اور قربانی میں فراخ دلی کرے، جہاں تک ہو سکے اچھے سے اچھا اور عمدے سے عمدہ جانور خرید کر اللہ کے لیے قربان کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ تو یہ کوتاہی ہے کہ وسعت نہیں ہے، الگ مسئلہ ہے۔ وسعت ہونے کے باوجود بھی سستے کے پیچھے پڑنا اور سستے میں نمٹانے کی کوشش کرنا، قربانی تو ادا ہو جائے گی، جو ذمہ داری اس پر ہے وہ تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے ثواب ملنے یا نہ ملنے میں کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے ہماری وسعت اور طاقت کے بقدر قربانی کا عمل انجام دینا چاہیے، سمجھ رہی بات ہے؟ امیر آدمی جب اپنے لیے کپڑے خریدتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میرے کپڑے سب سے زیادہ قیمتی ہو اور لوگوں کے مقابلے میں میرا کپڑا کیا ہو، بہترین ہو، اچھا ہو، کوالٹی کا ہو، کوانٹٹی کا ہو، سمجھ نہیں پاتے؟ جب وہ کام دین کا کام کرنے کے لیے جب بات آتی ہے تو سب سستے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے؟ بیڑی سگریٹ کے لیے ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پینے کے واسطے 20 30 40 روپے رہتی جو پیشتا۔ اب تو سگریٹ لمبے چھوڑے آ گئے ہیں، پہلے روپے 2 روپے کے، اب 10 روپے 15 روپے 20 روپے 25 روپے 50 روپے۔ وہ مسجد کو دیو بولے تو، مدرسے کو دیو بولے تو، دین کے کام کے لیے دیو بولے تو مشکل سے 5-10 روپے جب سے نکلتے۔ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عمومی طور پر تو دین کو سستا بنا رہے ہیں۔ دین کیا ہے؟ مہنگا نہیں ہے، سستا ہے۔ وہ ہم نہ ہو کو پیٹ بھر کو بچ کو باہر آگا تو تب دین کا سوچنا سمجھ نہیں پاتے، تب تک دین کی سمجھنے کی سوچنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں۔ تو اس لیے جس کو اللہ وسعت دیا ہے وہ اپنی وسعت کے بقدر کیا کرے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جو نعمت اللہ آپ کو دیا ہے اس نعمت کا ظاہر ہونا، اس نعمت کو اظہار کرنا
اللہ مجھے اچھے کپڑے پہننے کی استطاعت دیا ہے، اس کے باوجود میں پھٹے کپڑے پرانے کپڑے پہن رہا ہوں، تو گویا کیا ہے اللہ کی امانت میں خیانت ہے. اللہ مجھے دیا سوچ کے نہیں دیا ہے، پھٹا پہنا ہے، سیکر پہنا ہے، چلتا دینے کے باوجود بھی اللہ کنجوسی کرنا اور سستے کے پیچھے پڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں. 14 ہے نام و نمود اور شہرت کے لیے قربانی کرنا. نام و نمود اور شہرت کے لیے قربانی کرنا، ایسے کرنے سے تو نہیں کرنا بہتر. کوئی بھی عمل قربانی اس کو بنے، کوئی بھی عمل جس میں نام و نمود اور شہرت داخل ہو گیا وہ بجائے ثواب کے عذاب ہی بنتا سو. وہ کرنے سے بھی اس کا نہیں کرنا بہتر تھا. سمجھ رہے بات؟ اس لیے قربانی کے عمل میں ذرا برابر بھی کیا نہ ہو، نام و نمود اور شہرت کا دخل نہ ہو. نام اللہ دینا سو، وہ نام باقی رہتا سو. اہمیت دیتی سو نام باقی نہیں رہتا. ووٹ ڈالنے کے بعد جو آدمی جیتتا اسے ایم ایل اے صاحب ایم پی صاحب 5 سال تک ہی بولتے سو لوگا انہیں اتر گئے بعد انہیں بازو سے گیا تو بھی دیکھتے نہیں اسے کون بھی. تو اہمیت دیتی سو نام کیا ہے؟ باقی رہنے والا نہیں ہے. وہ اللہ نام دینا جیسے سے غافل ہے تو زندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ کیا یہی بس مسلمان